اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیفہ سجادیہ کی 24ویں دعا والدین کے حق کے لیے، جو چوتھے امام نے ارشاد فرمایا ہے، والدین کی اہمیت خدا کے نظام میں بہت زیادہ ہے۔ والدین کا احترام بہت زیادہ قرآن میں، روایتوں میں ذکر ہوا ہے۔ خدا نے اپنی عبادت کے بعد اہمیت والدین کو دی ہے، اس لیے کہ نظام ولایت کے مفہوم کو والدین بہترین طریقے سے اپنے گھر میں پیش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ماں باپ کی اہمیت اسلام میں زیادہ ہے۔ اور امت کے باپ رسول خدا اور علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں، تو ان کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم اپنے مجازی والدین ماں باپ کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور ہماری عقلیں ناقص ہیں، ہم سارے حقوق سمجھ نہیں سکتے، اس لیے ہم چوتھے امام کی اس دعا کو اپنے سامنے رکھ کے پڑھتے ہیں، تاکہ سمجھ میں آئے کہ والدین کس عظیم شخصیت کا نام ہے، جس کا ترجمہ آپ کے حاضر خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، تو اپنے خاص بندے حضرت محمد مصطفیٰ اور ان کی طیب و طاہر خاندان پر رحمت نازل فرما، انہیں بہترین رحمت و برکت اور درود و سلام کے ساتھ خصوصی رتبہ اور امتیاز عنایت فرما۔ اے معبود، میرے ماں باپ کو بھی اپنے نزدیک عزت و کرامت اور اپنی رحمت سے مخصوص فرما۔ اے تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے، اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، ان کے جو حقوق مجھ پر واجب ہیں ان کا علم الہام کے ذریعے عطا فرما، اور ان تمام واجبات کا علم بغیر کسی کمی و زیادتی کے میرے لیے مہیا فرما دے۔ پھر جو مجھے الہام کے ذریعے تو بتائے اس پر پابند بھی رکھ، اور اس سلسلے میں جو بصیرت علمی عطا کرے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، تاکہ ان باتوں میں سے جو تو نے مجھے سکھائی ہے کوئی بات عمل میں آئے بغیر نہ رہ جائے، اور اس خدمت گزاری سے جو تو نے مجھے بتلائی ہے میرے ہاتھ پیر تھکن محسوس نہ کریں۔ آپ اگر غور کریں تو چوتھے امام کہتے ہیں کہ بہت سے ایسے حقوق ہیں جو ہمیں معلوم تک نہیں ہیں، خدایا اپنے لطف و کرم اور الہام کے ذریعے وہ مجھے سمجھا دے۔ پہلی منزل یہ سمجھا دے، دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اس پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اور جب بھی ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں تو اس میں تھکن کا ذرہ برابر احساس تک نہ ہو، اس لیے کہ یہی وہ والدین ہیں کہ جو ہمارے بچپنے میں اپنی ساری تھکن کو ہمارے اوپر قربان کر دیتی تھی۔ یہی وہ والدین ہیں جو اپنی ساری خوشی کی زندگی کو اپنی اولاد پہ قربان کر دیا کرتی تھی۔ بچے چین سے سوتے تھے مگر ماں باپ بے چینی میں راتوں کو کروٹیں لے کر گزارتے تھے۔ اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، کیونکہ تو نے ان کی طرف نسبت سے ہمیں شرف بخشا ہے، اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما کیونکہ تو نے ان کی وجہ سے ہمارا حق مخلوقات پر قائم کیا ہے۔ اے اللہ، مجھے ایسا بنا دے کہ میں اپنے والدین سے اس طرح ڈروں جس طرح کسی جابر بادشاہ سے ڈرا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی ان کے خلاف ایک لفظ نہ بولوں، اور اس طرح ان کے حال پر شفیق و مہربان رہوں جس طرح شفیق ماں اپنی اولاد پر شفقت کرتی ہے، اور ان کی فرما برداری اور ان سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کو میری آنکھوں کے لیے اس سے زیادہ دلچسپ قرار دے جتنا چشم خواب آلود میں نیند کا خمار، اور میرے قلب و روح کے لیے اس سے بڑھ کر مسرت انگیز قرار دے جتنا پیاسے کے لیے قطرہ آب، تاکہ میں اپنی خواہش پر ان کی خواہش کو ترجیح دوں اور اپنی خوشی پر ان کی خوشی کو مقدم رکھوں۔
اور ان کے تھوڑے احسان کو بھی جو مجھ پر کرے زیادہ سمجھوں، اور میں جو نیکی ان کے ساتھ کروں وہ زیادہ بھی ہو تو اسے کم سمجھوں۔ اللہ اکبر۔ امام کس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ ان کی ہمیشہ اس طریقے سے اطاعت کریں کہ ان کے کم کام کو زیادہ سمجھا جائے اور اپنی زیادہ خدمتوں کو کم سمجھا جائے۔ اے اللہ، میری آواز کو ان کے سامنے آہستہ، میرے کلام کو ان کے لیے خوشگوار، میرے مزاج کو نرم اور میرے دل کو مہربان بنا دے۔ مجھے ان کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آنے والا قرار دے۔ اے اللہ، انہیں میری پرورش کی جزائے خیر دے اور میری اچھی تربیت پر اجر و ثواب عطا کر، اور کم سنی میں مجھ سے بے پناہ محبتوں کا انہیں صلہ دے۔ اے اللہ، انہیں اگر میری طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہو یا میری وجہ سے وہ ناراض ہوئے ہوں یا ان کی حق طلبی ہوئی ہو تو اسے ان کے گناہوں کا کفارہ، درجات کی بلندی اور نیکیوں میں اضافے کا سبب قرار دے۔ اے برائیوں کو کئی گنا نیکیوں سے بدل دینے والے، بار الہ، اگر انہوں نے میرے ساتھ گفتگو میں سختی کی ہو یا کسی کام میں زیادتی کی ہو یا میرے کسی حق میں تساہلی سے کام لیا ہو یا میرے کسی حق میں سستی سے کام لیا ہو یا اپنے وظائف میں کسی طرح کی کوتاہی کی ہو تو میں ان کو بخشتا ہوں اور اسے نیکی و احسان کا وسیلہ قرار دیتا ہوں، اور پالنے والے تجھ سے التماس کرتا ہوں کہ اس کا بدلہ ان سے نہ لینا، اس لیے کہ میں اپنی نسبت ان سے کوئی بدگمانی نہیں رکھتا اور نہ تربیت کے سلسلے میں انہیں سستی کرنے والا سمجھتا ہوں، نہ ان کی دیکھ بھال کو ناپسند کرتا ہوں، اس لیے کہ ان کے حقوق مجھ پر لازم اور واجب ہیں، ان کے احسانات اور ان کے انعامات عظیم ہیں، وہ اس سے بالا تر ہیں کہ میں ان کو برابر کا بدلہ یا ویسا ہی عوض دے سکوں۔ اگر ایسا کر سکوں تو اے میرے معبود، وہ ان کا تمام وقت میری تربیت میں مشغول رہنا، میری محبتوں میں رنج و غم اٹھانا اور خود پریشانیوں میں رہ کر مجھے سہولتوں کا سامان فراہم کرنا کہاں جائے گا۔ جب ہم اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی چیز کو احسانات میں تبدیل کرتے ہوئے، مگر جب انہوں نے بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی امید کے اپنی اولاد کی تربیت کی، اور جب ہم پیش کرتے ہیں تو چلو کہیں احسان اتر جائے۔ اللہ اکبر۔ بھلا کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے حقوق کا صلہ مجھ سے پا سکیں؟ نہ میں خود ہی ان کے حقوق سے سبکدوش ہو سکتا ہوں، نہ ان کی خدمت کا فریضہ انجام دے سکتا ہوں، اس لیے کہ اگر ہم اپنی پوری زندگی ان کی خدمت میں وقف کر دیں تو بھی دودھ کے ایک قطرے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر، اور میری مدد فرما اے مدد کرنے والوں میں بہترین مددگار۔ مجھے ان تمام چیزوں کی ہدایت فرما جن کی ہدایت ضروری ہے، اے رہنمائی کرنے والوں میں بہترین رہنمائی کرنے والے۔ مجھے اس دن جب کہ ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پہ زیادتی نہ ہوگی، ان لوگوں میں سے قرار نہ دینا جو ماں باپ کی طرف سے عاق ہو چکے ہوں۔ اے اللہ، محمد اور ان کی آل اور اولاد پر رحمت نازل فرما، میرے ماں باپ کو اس سے بڑھ کر امتیاز دے جو مومن بندوں کے ماں باپ کو تو نے بخشا ہے۔ اے رحم کرنے والوں میں بہترین رحم کرنے والے، اے اللہ، ان کی یاد کو نمازوں کے بعد دن اور رات کے کسی لمحے میں فراموش نہ ہونے دینا۔ اے اللہ، اگر تو نے انہیں مجھ سے پہلے بخش دیا تو انہیں میرا شفیع بنا، اور اگر مجھے پہلے بخش دیا تو مجھے ان کا شفیع قرار دے، تاکہ ہم سب تیرے لطف و کرم کی بدولت تیری بزرگی کے گھر اور بخشش و رحمت کی منزل میں ایک ساتھ جمع ہو سکیں۔
اللہ اکبر۔ ارے انسان کی زندگی ایسی ہو کہ اس دنیا میں بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ بہترین زندگی گزارے، ان کی اطاعت کر کے ان کے ساتھ بہترین زندگی بسر کرے، ان کی خدمت گزاری کر کے۔ چوتھے امام ارے جنت میں رہنے کے لیے بھی یہ دعا کر رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی اپنے والدین کے ساتھ رہنے کی توفیق مل جائے۔ اے اللہ یقیناً تو بڑے فضل والا ہے، قدیم احسان والا ہے، اور سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔